غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن ہے، اور فرقان کا ایک معنی تو حق و باطل میں فرق بھی اس کا مفہوم ہے، اور ایک شخصی تشخص بھی ہے جی ہاں، کہ جو بدر میں شریک ہوئے ان کا جو تشخص بنا اور جو ان کا مقام بنا، تو خواہش ہوتی تھی جب کبھی جنگیں ہوتی تھی کاش اس جنگ میں بدری صحابی شریک ہو، واہ واہ واہ، اور یہ ایک اس سے خاص مسلمانوں کا مورال بلند ہوتا تھا کہ اور یہ معیار سمجھا جاتا تھا کہ اتنا اخلاص والا انسان جس مارکے میں شریک ہوگا تو اللہ کی نصرت کا اترنا جو ہے وہ یقینی ہوگا۔ کیا بات، وہ ایک مرتبہ نہیں اتری، وہ جہاں جہاں بھی بدری صحابی جائے گا تو وہاں وہاں اللہ کی نصرت بھی ان کا طواف کرتے ہوئے جائے، واہ، ان کی برکت سے، ان کی برکت سے۔ واہ واہ۔ تو غزوہ بدر میں کافی سارے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے۔ ایک پہلو تو اخلاق کے حوالے سے ہے، اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور دوسرا پہلو علم کے حوالے سے ہے، تیسرا پہلو عفو و درگزر کے حوالے سے ہے۔ تینوں پر ہم تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ جہاں تک اخلاق کی بات ہے، اس کی ایک میں مثال دوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل یہ کسی وجہ سے رہ گئے، چونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر جو تھا وہ اچانک پیش آیا، وہ تو تجارتی قافلے کے لیے گئے تھے، تو وہ جنگ پیش آ گئی، یہ تو مسلط ہوئی تھی جنگ۔ اچھا، تو ان کو پتہ چلا، تو یہ جب جا رہے تھے تو راستے میں مڈ بھیڑ ہو گئی ان کی کفار قریش سے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بدر جا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں، اگر آپ بدر میں گئے تو جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ عہد ہوا۔ اب یہ دونوں بچا بچو کے وہاں پہنچ گئے، اور بدر میں وہ موقع جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، جی ہاں، یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصرفا، آپ میدان جنگ سے پیچھے رہیں، نفیلہم بعہدہم، ہم ان کے ساتھ آپ کا کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے، اللہ، ونستعین اللہ علیہم، اور ان کے خلاف ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، آپ اندازہ لگائیں اخلاق کا ایسا معیار، یہ جو عام طور پر جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، آپ اس سے آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کیا اخلاق کا معیار ہے، اور کیا ایک دنیا کو کسوٹی دے دی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، یہ سارے کا سارا معیار جو ہے وہ الٹ کر رکھ دیا ہے۔ واہ۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ ایک تو یہ اخلاقی حوالے سے ہو گیا، دوسرا علمی حوالے سے۔ جی، علمی حوالے سے جب قیدی بنا کر لائے گئے، جی ہاں، تو اس میں ایک قیدی کا جو فدیہ تھا وہ 2000 سے 4000 درہم تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ 2000-4000 درہم کی جو قیمت ہے وہ کم و بیش 30-40 بکریاں آتی تھیں اگر اس دور کے حساب سے نکالا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو 70 کے آپ حساب لگا لیں، یہ لاکھوں میں مالیت بنتی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو ایک ایک پائی کی ضرورت تھی۔ اور غیر متعصب مستشرقین نے بھی لکھا اور غیر مسلموں نے لکھا کہ دنیا کی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پیسے کے مقابلے میں علم کو ترجیح دی۔ کیا بات، سبحان اللہ، کہ ہمارے بچوں کو پڑھا، ہمارے بچوں کو۔ اچھا، تیسرا پہلو جو ہے یہ سیاسی پہلو ہے۔ سیاسی پہلو، سیاست میں جب بندہ آگے جاتا ہے، سیاست سے مراد ریاست جب بنتی ہے، اس کی بنیاد بنتی ہے، تو پہلے دلوں میں گھر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت مصعب ابن عمیر کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کا خیال رکھنا ہے، اور جو خود کھاؤ ان کو کھلانا ہے تم نے۔ اللہ اللہ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا کرتے تھے، اور روٹی جو ہے وہ ہمیں کھلاتے تھے، اللہ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی حوالے سے جو ایک روایت چلی آ رہی تھی صدیوں سے، اس کو بدل کے رکھ دیا۔ جی ہاں، جو بھی جنگ ہوتی تھی اس میں جو قیدی ہوتے تھے یا وہ غلام بنا دیے جاتے تھے، پہلا آپشن تھا قتل کر دیے جاتے تھے، جو بچ جاتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے، عورتیں باندیاں بن جاتی تھیں، اور یہ حق سمجھا جاتا، اور حق سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ کوئی جیل خانے نہیں تھے، کوئی باقاعدہ ایسی چیزیں نہیں تھی، تو خطرناک لوگوں کو چھوڑ دینا جو ہے وہ قرین انصاف بھی نہیں تھا، جی ہاں، نیچرل تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، وہ قوم جو جن کے رگو پے میں غلامی سرایت کر چکی تھی، ان سے پوچھا جاتا ہے جنہیں صحبت نبوی کے لمحات میسر آئے ہیں، اب وہ کیا جواب دیتے ہیں
ایک جواب آتا ہے ان سے فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. واہ. دوسرے سے جواب آتا ہے, دوسرا کہتا ہے جی فدیہ بھی نہ لیا جائے. یہ بھی رائے آئی کہ جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو خود قتل کرے تاکہ یہ خطرہ نہ بنے, چونکہ جو اتنی دور سے چڑھ دوڑے ہیں, مدینے میں بھی سانس نہیں لینے دیا ہمیں, تو اس کا حل یہ ہے. لیکن کسی ایک نے بھی یہ رائے نہیں دی کہ ان کو باندی یا غلام بنا لیا جائے اور انسانیت کی تذلیل کی. کیا بات, کیسا ذہن بنا دیا علیہ الصلوۃ والسلام. عزت نفس کا خیال رکھا گیا. اچھا, یہ اخلاق کا یہ انداز تو کفار نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. نہیں, بالکل نہیں دیکھا, بالکل, اور حیران تھے. اور جب وہ قید کیے گئے ہوں گے اس لمحے ان کا بھی خیال یہی ہوگا کہ ہم مارے جائیں گے, اب قتل کر دیے جائیں گے. بالکل ایسے ہے, اور یہ اسی وجہ سے تو وہ مسلمان ہوئے. جی ہاں. چونکہ جو دلوں کو فتح کر لے وہ فاتح زمانہ. جی ہاں. دنیا کیا کرتی ہے, دنیا زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے فتح کر لیا ہے, لیکن ادھر تو اخلاق کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور تبسم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اسیر بنایا جاتا ہے. دلوں کو یوں کہیے کہ دلوں کو فتح کیا, دلوں میں جگہ بنائی, دلوں پر حکمرانی کی, تو خطے خود بخود جو ہے وہ قریب آتے گئے, خود بخود فتح ہوتے چلے گئے. ان کی محفل میں نصیر, ان کے تبسم کی قسم, واہ, دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. کیا بات. تو یہ والی کیفیت بنی. دیکھیں نا, ثمامہ ابن اسال جی, ایک ریاست کے مالک ہیں, ایک قبیلے کے سربراہ ہیں, وہ قید ہو گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ثمامہ کیا حال ہے؟ تو بڑی سختی سے جواب دیا ثمامہ نے, اور مس بھی کیا کہ آپ اگر مجھے قتل کریں گے تو اس کا انجام بھیانک ہوگا, اور اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کو معاوضہ اچھا ملے گا. جی ہاں. اچھا, ایک دن, دوسرے دن پھر پوچھا, تیسرے دن پھر پوچھا, ایک دن آپ تشریف لائے, فرمایا اس کو چھوڑ دو اور جانے دو ثمامہ. بڑا حیران ہوا اور غصے میں تھا, نفرت تھی, سر پٹ گھوڑا دوڑایا باہر مدینے سے نکلنے کے لیے. تو وہ جو اخلاق کی زنجیر تھی نا, اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے, کیا رہائی ہے. واہ. انسان ہے نا, ضمیر تو اس کے اندر ہے. اسے مان خیال آیا کہ میں اتنا مس بیہیو کرتا رہا, اتنی نفرت کرتا رہا, اور آگے سے اتنی محبت. یہ تو ہستی اور ہے, یہ ہستی اور ہے. وہ نہائے, صاف ستھرے ہو کر آئے جناب, اور کہا جی مجھے کلمہ پڑھائیں, اور عرض کی حضور میں جا رہا ہوں مکہ, میں جا رہا تھا عمرہ کرنے, یہ تو بڑی بھیڑ ہوئی, مجھے پکڑ کے لے آئے, مجھے اجازت دیں. وہاں گئے تو وہاں بھی پھر یہ اسلام کے محافظ بن گئے, دفاع کرنے لگے. تو مڈ بھیڑ ہوئی تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری گندم کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہمارے خطے سے جاتی ہے, اور میں نے ایک دانہ بھی نہیں آنے دینا, میں سربراہ ہوں اس قبیلے کا. اللہ اللہ. اور پھر ایک وقت آیا جب سپلائی رک گئی اور وہ بھوکوں مرنے لگے, باوجود کہ جانی دشمن ہیں, کافر ہیں. ریکویسٹ کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریکویسٹ آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو پیغام بھجوایا کہ ثمامہ یہ نہیں کرنا. رزق تو اللہ رحمان نہیں روکتا مخلوق سے, تو رحمت للعالمین کیسے روک سکتا؟ واہ واہ واہ. تو یہ اخلاق. اور ویسے ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے, امام جرجانی نے خلق کی جو تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں الخلق عبارت عن حیات راسخۃ للنفس تصدر عنها الافعال بسہولۃ و یسر بغیر نظر الی فکر و رؤیت. کہ خلق ایک ایسی نفس کی کیفیت ہے, باطن کی ایسی راسخ کیفیت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بغیر غور و فکر کے سہولت اور آسانی کے ساتھ افعال کا صدور ہو. ٹھیک ہے. جس طرح چشمہ پیاس بجھاتا ہے, ہوا آکسیجن بنتی ہے, روشنی نور بنتی ہے. مطلب کسی نے مجھے غلط بات کہی اور میں نے اپنے آپ کو ضبط کر کے اس کو کچھ نہیں کہا, تو اس کو غصے کا کنٹرول تو کہا جائے گا, اس کو خلق نہیں کہا جائے گا. جی ہاں. خلق تو فطرت ثانیہ بن جاتا ہے. جی ہاں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں وہ اخلاق عالیہ کا ایسا معیار سیٹ کرتے ہیں واہ واہ کہ جنگوں کے اندر وہ معیار آپ نے قائم کر دیا کہ جو لوگ عام حالات میں بھی جس معیار کو قائم رکھنا ممکن نہیں ہو. جی ہاں, وہ اس کو رکھ ہی نہیں سکتے. پھر یہ کہا جائے کہ جی اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تو جنگیں تو اکثر جو جنگیں ہیں وہ تو مسلط کی گئی. غزوہ بدر بھی جو ہے وہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ مقابلہ کرنا ہے اب. اچھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بہت بالا ہے نا. میں حضرت ابو دجانہ کی مثال دوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ غزوہ احد کا موقع ہے. جی.
تو جناب حضرت زبیر کی خواہش تھی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے تو آپ نے انہیں تلوار اپنی عطا فرمائی۔ اب رشک تھا حضرت زبیر کو، وہ کہتے ہیں میں مشاہدہ کرتا رہا کہ یہ جناب ابو دجانہ کیا کرتے ہیں، اور بڑے مٹک مٹک کے چل رہے ہیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا ویسے تو اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے لیکن میدان جنگ میں پسند ہے۔ واہ! حضرت ابو دجانہ جس طرف بھی جاتے ہیں جناب تلوار چلتی ہے، کشتوں کے پشتے لگتے جاتے ہیں۔ اچانک کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر عورتیں دف بجا رہی تھیں اور برانگیختہ کر رہی تھیں قریش مکہ کو، تو ابو دجانہ نے ایک عورت کے سر پر تلوار رکھی اور پھر پیچھے ہٹا لی، پھر چل دی۔ اچھا، جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا تھا۔ جب جیسے ہی جنگ کے بادل چھٹے، میں نے جناب ابو دجانہ سے پوچھا یہ کیا راز تھا؟ کہنے لگے وہ ہندا آئی تھی، ابو سفیان کی بیوی، تو میری زد میں تھی، میں نے تلوار سر پر رکھی، لیکن یہ کہہ کر میں نے اٹھا لی کہ واللہ انی اکرمت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان اقتل بہ امرأۃ، مجھے اللہ کی قسم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی عورت کو قتل کروں۔ کیا بات! سبحان اللہ! یعنی یہ وہ اخلاق کا معیار ہے کہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بلکہ آپ کے غلاموں میں بھی وہ صفات جو ہے وہ آگے منتقل ہوئی۔ جی ہاں۔ اچھا، ہم غزوہ بدر کے موقع پر بھی تو دیکھتے ہیں، تو ہم دو شہزادوں نے قتل کیا، واصل بجہنم کیا ابو جہل کو، اور ابو جہل نے انتہا کر دی، مخالفت کی، جان کا دشمن اس قدر ہوا کہ ہم سب کے سامنے ہے، اور وہیں قتل ہوا وہ۔ اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اس کے دو انتہائیں ہیں۔ ابو جہل نے جو کیا جی ہاں وہ اپنی جگہ پر ہے، اب جو اس نے کر دیا تھا، دیکھیں نا زبان سے نکلے ہوئے لفظ واپس نہیں آتے۔ جی ہاں، اس کا جو کردار ڈیولپ ہو گیا تھا بغض میں، وہ تو بہت آگے چلا گیا تھا نا۔ جی ہاں۔ کسی نے پوچھا نا آپ کو شک ہے یہ سچے نبی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی مجھے یقین ہے یہ سچے نبی ہیں، لیکن ساری چیزیں بنو ہاشم تو نہ لے جائیں نا۔ اسے باوجود ہے کہ حق تھا، لیکن یعنی شک نہیں تھا، وہ جانتا تھا، لیکن بغض میں، جی ہاں، حسد میں وہ آگے چلا گیا۔ جی ہاں، ابو جہل کو تو قتل کر دیا معاذ اور معوذ نے، جی جس طرح بھی کیا، وہ تو ایک پورا روح پرور واقعہ ہے۔ جی ہاں۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا کہ میرے دائیں بائیں جو ہے بڑوں شاہ سواروں کی بجائے لڑکے ہیں، بچے ہیں، تو میں بڑا حیران تھا۔ تو اچانک ایک نے مجھ سے پوچھا ایسے دامن پکڑ کے کہ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کون؟ واہ واہ واہ! تھوڑی دیر گزری، دوسرے نے آ کر پوچھا، تو میں نے اشارہ کیا، وہ رجز پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، ظاہر ہے ان کا سپہ سالار تھا، تو وہ شاہین کی طرح جھپٹے اور اس کو گرا دیا بچوں نے۔ پھر اس کا سر قلم کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، اور ابو جہل نے اس وقت کہا کہ سر تھوڑا سا نیچے سے کر کے کاٹے تاکہ جہاں پڑا ہو تو پتہ چلے سردار کا سر پڑا ہوا ہے۔ اتنا بڑا تکبر، اپنی امت کا فرعون قرار دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خیر وہ بچے دونوں بھاگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے خوشی خوشی، وہ سمجھے کہ اس واصل جہنم یہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کہنے لگا حضور میں نے قتل کیا ہے اس کو۔ یہ محبت ہے نا، نظر رحمت ہے، دعائیں لینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تلواریں اتنی تو فرصت ہی نہیں تھی، بس اس کو گرایا اور پھر حضور کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں دیکھیں تو فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ واہ! دونوں نے قتل کیا۔ اچھا یہ تو ابو جہل کا رویہ تھا، وہ تو واصل جہنم ہوا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ تو دشمنی نسلوں میں منتقل ہوتی تھی عربوں میں، 50 سال جنگیں رہتی تھی، 100 سال، بالکل، اور کئی نسلیں جو ہے اس آگ میں جلتی رہتی تھی۔ لیکن اکرمہ ہے، جب مکہ فتح ہو گیا، عفو عام کا اعلان ہوا، دشمن اسلام نمبر 1 کا بیٹا، اور وہ بھی نمبر 1 دشمن اسلام، جی وہ بھاگ گیا۔ اس کی بیوی نے مشورہ دیا اسے، اکرمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا ہے، تو تم بھی چلے جاؤ، تمہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تو میرے ساتھ رہ کے لگتا ہے تنگ آ چکی ہے، تو چاہتی ہے میرا سر میرے جسم پر سلامت نہ رہے، میں عمر ابن حشام ابو جہل کا بیٹا ہوں، سب کو معافی مل سکتی ہے، مجھے نہیں مل سکتی۔ تو ابو اکرمہ کی بیوی کہنے لگی، ابو جہل کی جو تھی کیا کہتے بہو، کہنے لگی کہ جتنے بے مروت تم ہو اکرمہ، اتنا اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا کبھی۔ اللہ، آبزرویشن دیکھے اس کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اکرمہ بھاگ گیا،
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عفو عام کا اعلان ہے کیا یہ اکرمہ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اکرمہ کے لیے بھی ہے۔ اور پھر دوڑی۔ ہوا یہ خدا کی قدرت کہ اکرمہ کو بھی تھوڑا تھوڑا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کا نظام ہے نا، حدیث پاک ہے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان۔ جی ہاں، وہ کشتی میں سوار ہو گیا، جو وقت مقرر تھا، کشتی میں سوار ہو گیا، وہ بھاگا جا رہا ہے۔ اچھا طوفان آیا تو اس نے وہاں ارادہ کیا کہ اگر میں بچ گیا تو پھر میں محمد پر ایمان لے آؤں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اس کے ذہن میں جی بات آئی۔ قدرتی طوفان سے وہ بچ گیا، وہ کشتی ساحل مراد پر آ گئی، واپس آ گئی۔ ادھر سے اکرمہ کی بیوی پہنچ گئی اور اس نے خوشخبری سنائی، یہ جا کے مسلمان ہوئے، اور یہ اکرمہ پھر اسلام کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے۔ واہ۔ اچھا دوسری مثال اس حوالے سے بڑی دلچسپ ہے، وہ صفوان ابن امیہ کی ہے۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے لیول کا وہ بھی دشمن اسلام جو حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا۔ جی ہاں۔ اب صفوان ڈر کے مارے، صفوان نے عمیر ابن وہب کو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مدینے بھیجا تھا، اور وہ حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ جی ہاں۔ وہ جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پکڑ کر لائے گئے تو پوچھا کس نیت سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی بس میں ویسے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ جو تیری صفوان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ کیا؟ سبحان اللہ، وہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اب رشتہ داری تھی، خون تھا۔ جیسے عفو عام کا اعلان ہوا، آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور یہ معافی کا اعلان صفوان کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی۔ عرض کیا حضور وہ تو بھاگ گیا ہے جدہ والی سائڈ پر، وہ تو نہیں مانے گا، کوئی نشانی نہیں عطا فرماتے؟ ہائے ہائے ہائے۔ آپ نے اپنی دستار عزت اتار کر دے دی کہ یہ بتاؤ، لے جاؤ اور صفوان کو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بھی معاف کر دی۔ کیا بات۔ اچھا وہ اس پر بھی ابھی وہ آیا، اس کی ٹون دیکھیں آپ، حیران ہوتا ہے آدمی کہ اخلاق کا کیا معیار ہے جناب۔ وہ آیا کہنے لگا آپ نے سنا ہے عمیر کہہ رہا ہے مجھے بھی معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا کر دیا، سب کو معاف کر۔ اچھا لیکن ابھی میں ایمان نہیں لاؤں گا، مجھے 2 مہینے چاہیے، میں غور و فکر کروں گا۔ یعنی اکڑ دیکھیں آپ، کیا بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 2 مہینے کہتا ہے، تم 4 مہینے لے لو۔ لیکن اپنے ساتھ رکھا، تعلق رکھا، چونکہ غلط فہمیاں دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے نا۔ پھر اس سے محبت کا تعلق کیسے نہیں رکھا کہ حنین کا غزوہ ہوا تو اس سے آپ نے اسلحہ ادھار لیا، تعلق ڈیولپ رہا نا۔ اب وہ جنگ میں وہ بھی دیکھنے کے لیے منظر گیا ہوا تھا۔ اچھا وہ وہاں گیا تو جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو صفوان کے دل میں بھی خیال آیا کہ اتنا مال غنیمت، حالانکہ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن خلق الانسان حلوہ، انسان حریص پیدا کیا گیا ہے۔ وہ بول اٹھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا، فرمایا صفوان یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ریوڑ دیکھ رہے ہو؟ اس نے دیکھ رہا ہوں، یہ سارے تیرے ہیں، لے جاؤ۔ اللہ، تو وہاں سے دل پھرا پھر صفوان کا نا۔ کیا بات، دل کیا پھرا؟ پھر وہ بلند آواز سے کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ لوگو محمد پر ایمان لے آؤ، وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر تنگ دستی کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بنیادی جو فرق ہے، یعنی جب سے کائنات بنی ہے اور آج تک ہم جنگوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اخلاق اس میں اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ جو بنیادی فرق ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ وہ یا تو طاقت کے لیے کیا گیا، یا اقتدار کے لیے کیا گیا، یا دولت کے لیے کیا گیا، یا شہرت کے لیے کیا گیا، یا کوئی اور ہوس تھی جس کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک واحد موقع تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا کہ یہ جنگیں اللہ کی رضا کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بنیادی فرق تو یہ ہے نا، یہ اعلائے کلمت اللہ، یعنی اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جنگیں لڑی گئی۔ آپ دیکھیں نا، مال غنیمت کو انفال کہا گیا، سورہ انفال اتری، جی ہاں، یعنی اس میں کسی کا حق نہیں ہے، جی یہ اضافی چیز ہے۔ نفل کہتے ہیں نا اضافی چیز، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل اضافی چیز ہے، جی ٹھیک ہے۔ انفال کا معنی یہ ہے کہ مال غنیمت اضافی چیز ہے، مسلمان اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، بالکل، اس کی نظر مال غنیمت پر نہیں ہوتی، بالکل ایک۔ اور دوسرا، اعلائے کلمت اللہ کے لیے جب بندہ لڑتا ہے تو اس کا رنگ ڈھنگ بھی اور ہوتا ہے، جی ہاں۔ اب دیکھیں میدان جنگ میں کئی ایسے واقعات ہیں، میدان جنگ میں جب گئے دشمن سامنے آیا، مقابلہ ہوا ہے، اور جب قیدی بنا دیے گئے ہیں تو پھر ان کو قتل نہیں کیا جب جنگ ختم ہوئی ہے،
پھر ان کے اعضاء نہیں کاٹے، ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے، ان کو اذیت نہیں دی، بلکہ اگر کوئی زخمی تھا تو اس کی تیمارداری کی۔ اور یہ سلسلہ محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا تھا، جنگیں ہوئی نا، تو ایک کمانڈر دوسری طرف سے جو ہے وہ زخمی ہوا تو پکڑا گیا، تو محمد بن قاسم نے خود اس کی مرہم پٹی کی۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ روایت تو سنی ہی نہیں تھی کہ دشمن ہاتھ میں آئے اور پھر اس کی مرہم پٹی کی جائے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر آ جاؤں گا مقابلے میں۔ اس نے کہا جی اس وقت آپ زخمی ہیں، اس وقت ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ کوئی زخمی ہو، مجبور ہو، تو اس کی تیمارداری کی جائے، اس کا علاج کیا جائے، خواہ وہ دشمنی کیوں نہ ہو، خواہ وہ دشمنی، جان کا دشمنی کیوں نہ ہو، صرف دشمن نہیں، جان کا دشمن۔ تو جب آپ ٹھیک ہو جائے تو پھر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر میدان ہے، گھوڑا ہے، میدان ہے، ہم پھر سامنے آئیں گے۔ صحیح۔ تو اس لیے مسلمان میدان جنگ میں صرف ہتھیار اٹھاتا ہے، اور جیسے ہی جنگ کے بادل چھٹ جاتے ہیں وہ پھر شیر و وہ رحیم اور کریم بن جاتا ہے۔ یہ اس کا اظہار ہے کہ وہ جو جنگ تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا پیغام، اللہ کا وہ حق نافذ کرنے کے لیے، بلا شبہ، ورنہ کوئی ذاتی اناد نہیں تھا۔ حضرت مولا کائنات کی مثال سامنے، وہ تھوک دیا آقا اور مولا کائنات اٹھ کے چلے گئے، بالکل ایسے۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں، مطلب حضرت مولا کائنات تو یہ بہت بڑی مثال ہے نا۔ جی ہاں، علامہ نے کہا نا، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گردانت ز مغرب آفتاب۔ بو تراب کا کیا معنی ہے؟ مٹی کا باپ۔ جی، تو مٹی کے باپ سے کیا مراد ہے؟ اقبال کہتے ہیں مٹی کا باپ اسے کہا جاتا ہے جو اپنے نفس کو فتح کر لے، جو اپنے جسم کو فتح کر لے، اور جو اپنے جسم کو فتح کر لیتا ہے پھر اس کے لیے مغرب میں ڈوبا ہوا سورج بھی واپس لوٹایا جا سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں نا، سارے کے سارے، جی ہاں، تو اہل بیت اور صحابہ کرام حضور کے تربیت یافتہ ہیں، تو اس لیے ان میں جو رنگ آیا ہے، اسی لیے تو ایک بدری ہوتا تھا تو پورے کا پورا مارکا وہ جیت کر آتے تھے، اس اخلاص اور ان آداب کی وجہ سے۔ اب جس طرح ہم یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے، اگر میں موجودہ حالات کی طرف اس کو اختتام میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں، موجودہ حالات میں ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ یقیناً یہ کم علمی ہے یا تعصب ہے، ہم یہ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے، نہیں معلوم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے۔ اب ہم غیر مسلموں کی جنگوں میں یہ جو پچھلے گزشتہ 100 سالوں یا 200 سالوں میں جنگیں ہوئی ہیں، اس میں ہم ان کا اخلاق دیکھیں تو وہ ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے۔ جہاں موقع ملا وہاں پر آپ نے ایٹمی جو بم ہے، فرضی کیمیائی ہتھیاروں کی بنیاد پر پورے کا پورا عراق برباد کر دیا نا ایٹمی۔ اور پھر اب میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈال دیجئے آخر میں، جو وائرس اب کہا گیا نا کہ جو آنے والی جنگیں ہیں یہ گولہ بارود سے نہیں ہوں گی بلکہ وائرسز کے ذریعے سے ہوں گی۔ ایسے ہی وائرس پھیلا دو، دوسرے ملک کو بیمار کر کے تباہ و برباد کر دو، مار دو، ختم کر دو۔ اسلام اخلاق کہاں رہا؟ اخلاق تو ہے ہی نہیں، اخلاق تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں گوانتانامو بے اور اس ابو غریب جیل اور یہ سارے کے سارے مناظر جو ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو ان کے مقدسات کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، قرآن پاک کی جس طرح ان کے سامنے توہین کی گئی، یہ سارے مناظر دنیا نے دیکھے ہیں اور پتہ ہے۔ جی، یہ ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے کہ جو دشمن کی بھی مرہم پٹی کر رہے ہیں، ہاں جی، مرہم پٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور قتل نہیں کر رہے، اور وہ رویہ اپنایا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، پھر مسلمانوں کی لاشوں کی انہوں نے تو بالکل ہی بے حرمتی کی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کا بھی جنازہ جا رہا ہے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جی، اور صحابی کہتے ہیں کہ یہ حضور یہودی ہے، آپ نے فرمایا یہ مرنے والا انسان نہیں تھا۔ جی بالکل، یہ ایک معیار دیا، تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا معیار ہے وہ تو انسانیت ہے نا۔ نئی جنگیں وائرسز کے تھرو ہوں گی؟ جی اسی طرح ہے، وہ کسی نے کہا تھا آنے والی جنگیں کلاس رومز میں لڑی جائیں گی، تو یہ ساری چیزیں لیبارٹریوں میں بنتی ہیں اور آگے پھر پھیلائی جاتی ہیں۔ قرآن جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا ہے، دو چیزیں ہیں۔ آیت ہے قرآن پاک کی کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کیا تھا کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل شمار ہوگا، جو ایک انسان کی زندگی بچائے گا وہ پوری انسانیت کا مسیحا شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا بھی مل کر کسی صاحب ایمان کے قتل میں ملوث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں سبحان جو ہے اللہ، وہ
ڈال دے گا. تو اس لیے کسی انسان کے قتل میں یا کسی صاحب ایمان کے قتل میں ساری دنیا بھی ملوث ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. آخری جو 1-2 منٹ ہے عقیدے کی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گئی, میں وہ آپ سے سوال کر لوں. جب اگلا دن تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے تو ایک دن پہلے آپ نے پہلے ہی نشان لگا دیے کہ یہ فلاں کا مسئلہ ہے, فلاں مرے گا, فلاں مرے گا, فلاں مرے گا. جب یہ ہو گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں ہم نے اگلے دن دیکھا تو کوئی 1 انچ کا بھی فرق نہیں. واہ واہ واہ, جو جہاں نشان لگایا تھا وہیں وہ پڑے ہوئے تھے جہاں نشاندہی فرمائی تھی. سبحان اللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا سچا, جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اذیت کا, عذاب کا, تم نے کیسا پایا؟ حضرت عمر وہاں بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مڈ ہے, سارا علیحدہ ہے, دھڑ علیحدہ ہے, یہ سنتے ہیں, ختم ہو گئے, ختم ہو گئے, مٹ گئے, جیسے مر کے مٹی ہو گئے, پہلے عقیدہ تھا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے. ہائے ہائے ہائے, یہ لفظ ہیں, مان تم بے اسماء تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے. وہ سن رہے ہیں لیکن جواب دینے کی انہیں اجازت نہیں ہے. اللہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے ویسے بھی انسان ختم تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں نا, انسان عالم ارواح سے چلا ہے, یہ عالم دنیا ہے, عالم دنیا ہے, پھر عالم برزخ ہے, پھر عالم حشر ہے. جی ہاں. دیکھیں نا, ایک آدمی نے 100 قتل کیے ہیں اور ایک آدمی بے گناہ قتل کیا گیا ہے. اگر زندگی ہی خاتمہ ہے تو پھر دونوں میں انصاف کیسے ہوگا؟ جی ہاں. اس لیے علامہ نے کہا تھا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اس زندگی کی شام ہے, اگلے آنے والے زندگی کی ایسی صبح ہے جس کے اوپر کبھی شام نہیں آئے گی.